الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ذکر کثیر کے بارے میں حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ذکر کثیر کی ہے یہ تفسیر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ بندہ کھڑا ہو تو اللہ کی یاد میں مصروف ہو، بیٹھا ہوا ہو تو اللہ کی یاد میں مصروف ہو، لیٹا ہوا ہو تو اللہ کی یاد میں مصروف ہو، یعنی ہر حال میں بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو۔ صبح اور شام کی تسبیح کا اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ان اوقات میں خاص طور پر اللہ کا ذکر کریں، تو ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر صبح کے وقت بھی تسبیح کا اہتمام خود بھی امام صاحب کرتے ہیں، مقتدیوں کو بھی کراتے ہیں۔ عصر کے بعد بھی امام اور مقتدی خاص طور پر تسبیح کا اہتمام کرتے اور پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، اس لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ذکر کی نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں کیا ہے، ازکاھا عند ملیککم، جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ تمہارا تزکیہ کرنے والا عمل ہے، ارفعھا فی درجاتکم، جس کے ذریعے سے اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے، خیر لکم من انفاق الذھب والفضہ، سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اس عمل سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے، وَأَن تَلْقُوا عَدُوَّکُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُونَ أَعْنَاقَکُمْ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، دشمنوں کو قتل کر دو یا وہ تم پر حملہ کریں جس کے نتیجے میں تمہیں شہید کر دیا جائے، اس عمل سے بھی اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا وما ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ عمل ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ عز وجل، وہ اللہ جل شانہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تم دنیا سے اس حال میں چلے جاؤ، دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، دنیا میں اس حال میں زندگی گزارو، ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ علماء نے ذکر کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی قسم ذکر کی یہ ہے کہ انسان کی صرف زبان اللہ کا ذکر کرے، یہ ذکر کا ادنیٰ درجہ ہے۔ دوسری قسم انسان کا صرف دل اللہ کا ذکر کرے، یہ اس سے اوپر والا درجہ متوسط درجے کا ذکر ہے۔ دل اور زبان دونوں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ عمل ہے کہ انسان کی زبان بھی اللہ کا ذکر کرے اور انسان کا دل بھی اللہ کا ذکر کرے۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں ہاتھ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول رہے، دل اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ لسانی ذکر کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ سارے لسانی اذکار کہلاتے ہیں۔ اور دل کا ذکر ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے بندہ اپنی آنکھیں بند کرے، پوری توجہ دل کی طرف رکھے، دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھے۔ آنکھیں بند کرنے کا کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ در و دیوار، بلب، پنکھے، چٹائیاں، افراد نظر نہ آئے، اشیاء نظر نہ آئے، تاکہ پوری توجہ اللہ کی طرف رہے، طبیعت میں یکسوئی اور ٹھہراؤ پیدا ہو،
خیالات منتشر نہ ہوں، طبیعت میں جمعیت پیدا ہو جائے، پوری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہوتی ہے، خیال کرنا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، میرے دل میں سما رہی ہیں، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اسے ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، ذکر سری بھی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں۔ یہ لسانی ذکر سے اللہ کو دل کا ذکر 70 گنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو دل کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کا طریقہ بھی خود سکھایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ کا ذکر کرو اس انداز میں، دنیا جو کچھ دنیا میں اس سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جاؤ، دل کی تار اللہ سے جڑی ہو، اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، تو اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔